الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ جی برادران اسلام، آج سب سے پہلے حضرات محترم چیئرمین صاحب امن ترقی پارٹی اور جتنے بھی ہمارے اسلام آباد مرکزی دفتر کے عہدیداران ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ چند منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، البتہ تحقیق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ سب کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا فانی سے کوچ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، جب تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہماری موجودہ جو بھی حکومت چل رہی ہے سب کے سامنے ہے، انہوں نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا اور لوگوں سے ووٹ لیے، علماء کو انہوں نے اعتماد میں لیا، غریبوں کو روٹی کپڑے مکان کا لالچ دیا، جن کے پاس چھت نہیں تھی گھروں کا لالچ دیا، جن کے پاس روزگار نہیں تھا ان کو روزگار کا لالچ دیا، بچوں کے وظیفے لگانے کا کہا۔ انہوں نے مدینہ کی ریاست بنانے کا تو کہا تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تم اس کو مضبوطی سے تھامی رکھو گے۔ وہ دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری سنت۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گمراہ حکومت ہے ان کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے کہ مدینہ کی ریاست جب یہ بنانے لگے تھے تو کچھ علماء بھی ان کے ساتھ ملے اور انہوں نے بہت بڑے ان کے اجلاس میں تقریریں کی اور لوگوں کو کہا کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے، ہم سب مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں۔ جب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، تاجر جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، غریب کا پسانے آڑ نہیں، غریب کے منہ سے انہوں نے نوالا بھی چھین لیا ہے۔ تو کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے، انی پیوے تے کتی چٹے آکھن سچ سیانے، گنے کون پکاوے کیڑا تے کیوں نہ رون آیانے، پریاں ہاتھ بڈاویاں آئیاں تے کانے ہاتھ گلیلاں، کاواں شور مچایا تے کانے ہاتھ گلیلاں، گوشت کھا گئیاں ایلاں تے نیانے لین انینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرمائے اور مخلص ہو کر
پارٹی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یار تھا تو بدر میں فتح نے قدم چومے۔ میں دوست احباب سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سبھی چیئرمین صاحب کے اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں، اور جتنے بھی ادھر دفتر میں، مرکزی دفتر میں جتنے بھی عہدے داران دوست احباب ہیں، ان کا سب کا اخلاق ایک سے دوسرے کا بڑھ چڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سبھی کانا کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔